بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان لیاقت راج پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیاقت راج پر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، شرمناک کل سے ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، ایک معصوم بچے کی سامنے آئی ہے، جس پر اس معصوم بچے کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور وہ چیختا چلاتا ہے۔ کیا جرم ہے، کیا قصور ہے اس بچے کا کہ اس کو کڈنیپ کیا گیا ہے؟ اور تاوان بچوں سے بھی لڑائی ہوتی ہے کیا یار؟ ڈاکو انسان نہیں ہے، جانور بھی نہیں ہے۔ جانور بھی اپنے بچوں کو اس طرح پائمال نہیں کرتا، خواتین کے ساتھ اس طرح کی جنگ نہیں ہوتی ہے جس طرح کی یہ ڈاکو بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ بربریت ہے، یہ سفاکیت ہے، اور یہ حیوانیت ہے، اور حیوانیت سے بڑھ کر جو ہے وہ یہ ایسی صورتحال ہے۔ اور حکومت کو میسیج ہے، کھلا چیلنج دیا گیا ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے کر دیں۔ تو اس طرح کے ڈاکو دندنادے پھر رہے ہیں، ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، ان کو زمینیں دی جا رہی ہیں۔ یہ گندم کی کٹائی ہوئی ہے اور ساری بٹائی ہو گئی۔ ڈاکوؤں کو تو تکلیف ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی ان کو نہیں ہے۔ پریشانی تو عام آدمی کو ہو رہی ہے، جو شکارپور نہیں جا سکتا، کشمور نہیں جا سکتا، کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، انتقال کوئی کر جاتا ہے تو تعزیت کہتے ہیں کہ بھائی کہیں اور شہر پہ آ جاؤ تو تمہارے ساتھ تعزیت کریں۔ یہاں کراچی کی صورتحال کو آپ ایک نظر دیکھ لیں تو کیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ جانے سے کیا مسائل حل ہوں گے؟ کیا اس طرح جو ہے وہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے؟ آپ پی ٹی آئی سے بھلے لڑیں، آپ دوسروں سے بھلے جنگ کریں، لیکن امن و امان پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ یہاں کے سندھ کے وسائل تو آپ کو چاہیے، سندھ کے جو مالی ادارے ہیں وہ آپ کو چاہیے، سندھ کی زمینیں آپ کو چاہیے، لیکن سندھ میں امن کیوں نہیں چاہیے؟ سندھ کے امن کا کیا قصور ہے؟ عوام کا کیا قصور ہے کہ وہ اتنا سفر کر رہا ہے، اتنا ان کو پریشان حال چھوڑا گیا ہے؟ گورنر آپ جو لگائے، وزیر اعلیٰ آپ جو لگائے، جتنے ڈپٹی کمشنر ہیں وہ آپ لگا دیں، لیکن امن و امان کی صورتحال کو تو قائم کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی سے نکالا گیا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ سچ گو ہے، عمران خان کے وفادار آدمیوں میں سے ایک ہے، اور وفادار آدمی جب بھی لڑتا ہے تو وہ تنہا ہوتا ہے۔ اور عمر ایوب جو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے وہ لڑ رہا ہے، بالکل نہیں لڑ رہا ہے۔ عمران خان کے لیے تو ایسے شیر افضل مروت جیسے چیتے لوگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے آج بات کی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے پر جو ہے وہ عمران خان کو سزا دی گئی۔ آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ یہ پہلے آپ کے پاس منطق نہیں تھی کیا؟ پہلے تو آپ نے امریکہ کو مجرم قرار دیا کہ امریکہ ہم نے ہماری حکومت کو گرایا ہے، امریکہ یہ کر رہا ہے، امریکہ وہ کر رہا ہے۔ اب امریکی سفیر سے آپ کی ملاقات ہو گئی، اب اسرائیل بیچ میں آ گیا کہ ان سے تعلقات قائم نہ کرنے پر عمران خان کو رفع چکر کیا گیا۔ اور یہ پی ٹی آئی والے نہیں چاہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئے، یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو رہائی ملے، یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی، بھائی دکان ان کا بند ہو جائے گا نا۔ شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا رہے تھے، ان کو نہیں بنا رہے۔ شیخ وقاص اکرم کب آیا ہے پی ٹی آئی میں؟ ابھی آئے، ریسنٹلی آئے، اس کو آپ بنا رہے ہو۔ عمر ایوب کو قائد حزب اختلاف بنا دیا۔ عمر ایوب آپ کو پتہ ہے کہ کس کے پیرول پر ہے، کس کے ہاں کام کر رہا ہے؟ ان کو تکالیف تو ہے نہیں، کیونکہ وہ پوتا کس کا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا ناظرین کہ پوتا کس کا ہے، اس کو تکلیف کیوں ہوگی؟ وہ جنرل ایوب خان کا پوتا ہے، اسے تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے نا، کہ جنرل کے بیٹے کو، جنرل کی بیٹی کو، جنرل کی پوتی کو کیوں تکلیف آئے گی؟ تو عمر ایوب جیسے وفادار سب کو پتہ ہے کہ کیسے ہوتے ہیں۔ اور بیرسٹر گور کہاں سے آیا لوٹا آپ کو پتہ ہے، ابھی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے بنے ہوئے ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا جم غفیر آپ کو نظر آیا، بالکل عوام نہیں نکلا۔ عوام نے ریلیاں نکالی، 9 مئی کے واقعے کے خلاف نکالی، اور اس واقعے کی جو مذمت کی گئی ان افراد کی زیادتی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ مذاکرات کرے؟ تو چلا کر کس کو کہا جا رہا تھا؟ یہ جو ان کے آفریدی ایم این اے ہیں وہ کس کے لیے کہہ رہا تھا کہ ہم ان سے بات کریں گے؟
اب کہہ رہے ہو کہ آپ کو اختیار کس نے دیا ہے کہ آپ سے بات کریں؟ جب ان کو اختیار نہیں ہے، ان کو اختیار نہیں ہے، آپ تو پھر آپ بات کس سے کرنا چاہتے ہو؟ سیاسی لوگ آپ ہوتے تو آپ کو سیاسی عقل ہوتی، سیاسی لوگ آپ ہوتے تو سیاسی سوجھ بوجھ آپ کے ہاں ہوتی، لیکن آپ تو سیاسی لوگ ہی نہیں ہیں، آپ کی پرورش سیاست سے تو ہوئی نہیں ہے۔ یہ دیسی مرغی کھانے سے کیا سیاست آ جاتی ہے؟ کیا جو ہے وہ جم جوائن کرنے سے سیاسی بلوغیت آ جاتی ہے؟ یہ پرورش ضرور ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جو سندھی میں کہتے ہیں کہ ونوا کھایا جا رہا ہے، جسے جو دلہن کھاتی ہے 7 دن ونوا، وہ کھا رہا ہے۔ جب بھی نکلے گا تو انتشار کی صورتحال تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ہوگی، اور موجودہ حکومت بھی ڈفر ہے۔ آج ایک بڑی جو ان کے لیے شرمناک خبر آئی ہے کہ ان کے جو تمام مخصوص نشستیں تھیں اقلیتی خواتین، ان کی معطل کر دی گئی ہیں عدالتی فیصلے کے بعد۔ اب کیا ہونا ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں ہوگا، یہ سب کو علم ہے۔ بجٹ کس طرح کی ہوگی یہ سب کو علم ہے، کہ بجٹ کس طرح پاس کروائی جائے گی یہ بھی سب کو علم ہے۔ ملازمین کی تنخواہ بڑھے نہ بڑھے، لیکن ایک مخصوص انداز میں جو بجٹ ہے ان افراد کے لیے ضرور آئے گی کہ ان کو ریلیف دینا ہے۔ یہ سارا جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ یہ گورنر نہیں چاہیے، ہم اس کے نیچے کام نہیں کریں گے، یہ فلاں جو ہے وہ کام کا بندہ نہیں ہے، یہ نہیں، سارے ڈفر ہیں، کوئی کام کا بندہ ہے ہی نہیں جتنے بھی ہیں۔ اور سیاست میں جتنا گند ہمارے دوستوں نے کیا ہے، پی ٹی آئی والوں نے، اس طرح کسی نے نہیں کیا ہے۔ اصل جو چیدہ بندے ہیں، جو جینوین بندے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ چھوڑ گئے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب آپ نے سارا دن تماشا دیکھا ہوگا کہ شیر افضل مروت کو نکالا گیا ہے پی ٹی آئی سے۔ بھئی اس کا قصور کیا ہے؟ کہ وہ آئینہ دکھاتا ہے، اسی لیے وہ بانی پی ٹی آئی سے انہیں ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی ہے۔ گورنر کے پی کے جو ابھی آیا ہے پیپلز پارٹی کا فیصل کریم کنڈی، اس کے ساتھ کہہ رہا ہے وزیر اعلیٰ میں کام نہیں کروں گا۔ آپ کس کے ساتھ کام کرو گے؟ کس کے ساتھ آپ کی بنے گی؟ آپ نے ایکسٹینشن جس بندے کو دیا، آرمی چیف بنا دیا، اسی کی ابھی گلا کر رہے ہو، کہ شکوہ کر رہے ہو کہ اس طرح کیا، اس طرح کیا، اس طرح کیا۔ آپ نے تو اسے بڑا چڑھا کر جو ہے وہ براتیں دلوائی، بڑا چڑھا کر انہیں جو ہے فیسلٹیز دی۔ اب کس بات کی ناراضگی، اب کس بات کا جو گلا ہے، شکوہ ہے، کس بات کا ہے؟ تو یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ عمران خان باہر آئے، یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے اسٹیبل ہو، یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ توانائی پیدا ہو، یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، ملک کے عوام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو۔ یہ صرف انتشار کی زبان جانتے ہیں، انتشار کی جو ان کے ذہنوں میں ہے، وہ ان کے ہاں کامیاب ترین سیاست انتشار کی ہے، وہ کرتے رہیں گے، اور پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہوگا۔